ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وقال تعالی فی شأن عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. محترم و مکرم سامعین و حاضرین ذوی الاحترام، آج ماہ شوال المکرم کی 11 تاریخ ہے. ایک روایت کے مطابق 8 تاریخ کو، ایک روایت کے مطابق 11 کو، ایک کے مطابق 13 یا 15 شوال المکرم کو اسلام کی دوسری سب سے عظیم جنگ احد برپا ہوئی، جس میں 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی اور مسلمانوں کو بہت بھاری نقصان ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اور ہونٹ مبارک بھی زخمی ہوئے اسی جنگ میں. یہ 2 شوال 2 ہجری رمضان کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر ہوا تھا، جس میں کافروں کو بڑی بھاری شکست ہوئی تھی اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فتح سے سرفراز فرمایا تھا، جس کے بارے میں ہم نے چیدہ 17 رمضان المبارک کو سماعت کیا تھا کہ 313 صحابہ کرام کی ایک فوج تھی جس کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. بدر کے مقام پر وہ جنگ ہوئی اور 1000 سے زائد کا لشکر کافروں کا تھا. ان کے پاس بہت ساز و سامان بھی تھا، ہتھیار بھی تھے، لیکن مسلمان نہتے تھے، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، نہ ان کے پاس ساز و سامان تھا، نہ کھانے پینے کی چیزیں تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ بار الہ، دنیا میں روئے زمین پر یہ 313 تیرے نام لینے والے ہیں، اگر یہ نہ رہیں گے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، اپنی مدد اور نصرت عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد اور ایسی نصرت فرشتوں کے ذریعے بھیجی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام صرف تلوار اٹھاتے تھے، سامنے والے کی گردن کٹ کر گر جایا کرتی تھی. ایسی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کی. تو غزوہ بدر میں کافروں کو بڑا نقصان ہوا، بہت سارے ان کے بڑے بڑے سپہ سالار اور سردار مارے گئے. تو ان کے اندر اور ابو جہل جیسا بڑا نام جس کا آتا ہے وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا. اس کا واقعہ ہی بڑا مشہور ہے کہ 2 ننھے صحابہ کرام نے اس کو جہنم رسید کیا اور ان میں سے ایک بھائی جام شہادت نوش کیے. تو یہ واقعات جب ہوئے اس کے 1 سال بعد انہوں نے پوری پلاننگ کے تحت احد کے مقام پر پھر دوسری جنگ کا اعلان کیا. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ مکہ کے کافر بڑی تیاری کے ساتھ پھر سے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. صحابہ کرام سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں. تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم مدینے میں رہ کر جنگ لڑیں گے. نوجوان صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ہم مدینے میں نہیں بلکہ باہر نکل کر جنگ لڑیں گے تاکہ ان کو اچھا سبق سکھا سکے، کیونکہ مدینے میں لڑیں گے تو وہ ہمارے گھروں تک آ جائیں گے، یہاں پر عورتیں ہوں گی، دیگر معاملات بھی خراب ہونے کا خدشہ تھا. تو صحابہ کرام کا مشورہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کوچ کر کے احد کے مقام پر چلے گئے. آج کوئی اگر مدینہ منورہ زیارت کے لیے جاتا ہے تو احد بہت وہاں سے قریب ہے. اگر آپ کار کے بس کے ذریعے جاتے ہیں تو 10-15 منٹ کا رستہ ہے، پیدل بھی چلے جاتے ہیں تو آدھے 40 منٹ میں آپ سکون سے وہاں پر احد کے مقام پر پہنچ سکتے ہیں. لیکن جب مدینہ منورہ اس وقت کا ماحول جب تھا، آج جتنی مسجد نبوی ہے مدینہ منورہ اتنا ہی شہر کہلاتا تھا. یعنی آج مسجد نبوی اتنی وسیع ہو گئی ہے، اتنی بڑی ہو گئی ہے، اتنا صرف مدینہ کا شہر تھا، احد باہر کا مقام تھا. تو وہاں سے صحابہ کرام نکل کر احد کے مقام پر پہنچے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ 1000 کا لشکر نکلا اور وہاں سے 3000 کا لشکر آ رہا تھا، اور ان 1000 لشکر میں 300 منافقین تھے. منافق وہ ہوتے ہیں جو منہ پر ایک ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے ایک ہوتے ہیں.
ان کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا. نام تو عبداللہ ہے اللہ کا بندہ, لیکن ہر اچھے نام والا اچھی سیرت والا ہو یہ صحیح بات نہیں ہو سکتی. تو عبداللہ ابن ابی جو تھا منافقوں کا سردار تھا. جب یہ لوگ احد کے مقام پر پہنچے تو وہاں سے اس نے پلٹ کر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اعلان کیا کہ ہمارا مشورہ تھا کہ مدینے میں لڑیں گے, لیکن آپ نے نوجوان بچوں کی بات سنی, ہم اس جنگ سے نکل جاتے ہیں کہہ کر 300 لوگوں کو 300 منافقوں کو لے کر وہ علیحدہ ہو گیا. اب بچ گئے 700 جانثار صحابہ کرام. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میدان جنگ میں اترے. 50 صحابہ کرام کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر کھڑا کر دیا جو 2 پہاڑوں کے بیچ کا راستہ تھا, اور فرمایا کہ جب تک میں حکم نہ دوں یہاں سے ہلنا نہیں. اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. بہت مسلمانوں نے بہت سارے کافروں کو جہنم رسید کیا, بڑی بے باکی کے ساتھ لڑتے رہے. اس کے بعد کافر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے, احد کا میدان چھوڑ کر وہ دور چلے گئے. تو یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ٹیلے پر کھڑے ہوئے تھے, انہیں یہ لگا کہ مسلمانوں نے جنگ جیت لی ہے. وہ ٹیلا چھوڑ کر اترے اور مال غنیمت کی طرف دوڑے, کیونکہ اس وقت یہی ہوتا تھا کہ جس کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے تو اس کا مال اپنا ہو جاتا ہے. وہ مال لے لیا کرتے تھے. تو وہ مال کے لیے صحابہ کرام وہاں سے اترے, مال غنیمت کے پاس جانے لگے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ بعد میں اسلام لائے, اور ایسی جنگیں انہوں نے لڑی اور ایسی فتح آپ کو ملی, جس جنگ میں جاتے تھے جیت کر وہ جنگ کو واپس لوٹا کرتے تھے. یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے. بڑے جنگجو صحابی تھے, اور آپ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت دیکھے کہ آپ اپنے عمامے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ رکھتے تھے. ایک جنگ میں ایسا ہوا کہ وہ عمامہ جس میں منہ مبارک تھے آپ وہ بھول گئے اور جنگ میں چلے گئے. جنگ میں شکست ہونے لگی تو آپ نے فوری ایک کو بھیجا کہ میرے گھر کو جاؤ اور وہ عمامہ لے کر آؤ. جیسے ہی وہ عمامہ آپ کے پاس پہنچا, آپ نے پہنا, وہ جنگ سے بھی آپ فتح یاب ہو کر واپس لوٹے. تو صحابہ کرام سے انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کا جو منہ مبارک رکھتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں منہ مبارک کے توسل سے ہمیں فتح عطا فرماتا ہے. یہ عقیدہ ان صحابہ کرام کا تھا. تو یہ خالد بن ولید ابھی اسلام نہیں لائے تھے, اور ایک ہی جنگ ہے جس میں وہ کافروں کی طرف آئے تھے, وہ جنگ احد تھی, وہ غزوہ احد تھا. تو حضرت خالد بن ولید پیچھے سے کچھ لوگوں کو لے کر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ مقام صحابہ کرام چھوڑ کر نیچے کی طرف اتر گئے ہیں, وہاں سے انہوں نے حملہ بولا. اس کے بعد بہت سارے صحابہ کرام کو مارے لگی, بہت سارے صحابہ کرام وہاں پر شہید ہوئے. یہاں ایک غلطی مسلمانوں سے ہوئی. وہ غلطی کیا تھی؟ اپنے بڑوں کی بات کو نہ ماننا. رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو وہاں سے ہلنا نہیں. انہوں نے سمجھا کہ اب جنگ جیت گئی ہے تو اب اترنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ یہ سمجھ کر اترے تھے, اس میں نافرمانی کی کوئی بات نہیں تھی. وہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ میدان کافر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں, اب ہم جنگ جیت چکے ہیں. لیکن وہ حضرت خالد بن ولید کی ٹولی پیچھے کے راستے سے آ رہی تھی, انہیں اس کی خبر نہیں تھی. تو یہاں ایک چوک ہوئی مسلمانوں سے, جس کا بھاری خامیازہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا. تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ دور اندیش ہونا چاہیے. مسلمان کو ہمیشہ اپنے عقل کو دوڑانا چاہیے, اس کو سوچنا چاہیے کہ کہاں کون سی غلطی ہوتی ہے تو ہم کو نقصان ہو سکتا ہے. سوچ سمجھ کر زندگی انسان کو گزارنا چاہیے. یہاں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے. تو اس جنگ میں بڑے عظیم نام آتے ہیں, جن میں حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کا ایک نام آتا ہے, جو اس جنگ میں شہید ہوئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک اس وقت غالباً 56 یا 57 سال کی تھی. لیکن ایسا آپ کا معاملہ تھا کہ جب آپ تلوار اٹھاتے تو کوئی سامنے ٹک نہیں پاتا تھا. ایسے کمال کے مجاہد آپ تھے. ایسا فن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. اور آپ کے اسلام لانے کا بھی عظیم واقعہ ہے کہ ابھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 6 سال ہوئے تھے. ان 6 سالوں میں بعض روایت کے مطابق 8 سال, بعض روایت کے مطابق کم ذکر آتا ہے, لیکن اس عرصے میں صرف 38 مسلمان ہوئے تھے. 39ویں مسلمان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے. جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کے اندر ایک قوت آئی, مسلمان مضبوط ہوئے.
پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت بخش، اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو 40ویں نمبر پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ تو ان دو لوگوں کی وجہ سے اسلام کو بہت طاقت اور تقویت بخشی۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ شکار کر کے واپس آ رہے تھے۔ یہ حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا ہیں، حضور کے سگے چچا ہوتے ہیں رشتے میں۔ حضرت امیر حمزہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کیا ہوا کہ ابو جہل، کفار مکہ کا طریقہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف دو، ان کو ستاؤ، ان کو مارو۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی غلیظ الفاظ کہہ رہا تھا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، وہ کہتے کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بھی کر دیا۔ وہاں ایک باندی کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی، یہ حملہ ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واپس لوٹ گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ شکار کر کے واپس آئے، اور شکار کر کے آنے کے بعد مکہ کے قریش والوں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ پہلے مکہ شریف کو آتے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے۔ کعبۃ اللہ اس وقت بھی تعظیم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اسلام سے پہلے بھی وہاں لوگ آتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ ہاں فرق یہ تھا کہ اس خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو انہوں نے رکھا تھا، یہ ان کا الگ عقیدہ تھا۔ تو حضرت امیر حمزہ طواف کر کے جب واپس لوٹ رہے تھے تو اس ایک باندی نے کہا کہ یہ دیکھو امیر حمزہ بڑے طاقت کے ساتھ اپنے ولولہ دکھاتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کے کانوں میں یہ آواز گئی تو وہ رک گئے اور پوچھا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ کس نے کیا کیا؟ تو وہ باندی نے سارا واقعہ سنایا کہ ابو جہل نے ایسا واقعہ ہوا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، گالیاں بکی، یہاں تک کہ مارا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو آیا جوش، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پلٹ کر گئے، صحن کعبہ میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت امیر حمزہ نے اٹھا کر اپنی تیر کی جو کمان ہوتی ہے اس سے مارا اور اس کا سر پھوڑ دیا، اور کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تو اکیلا سمجھتا ہے؟ لے میں بھی ان کے دین پر ہوں۔ یہ زبان سے الفاظ نکلنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کی دنیا بھی بدل دی۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے بھتیجے، میں نے سنا ہے کہ تمہیں ابو جہل نے تکلیف دی ہے، لو میں اس کا سر پھوڑ کر آیا ہوں، کیا تمہیں اس بات سے خوشی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اس بات سے خوش نہیں ہوں۔ حضرت امیر حمزہ پوچھتے ہیں کہ پھر تمہیں کون سی بات خوشی دے گی؟ حضرت امیر حمزہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ میرے لائے ہوئے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ یہ کلمات جب نکلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبھی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے 3 دن کے بعد حضرت عمر کا اسلام لانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ 2 لوگوں کا بڑا دبدبا تھا عرب میں، ایک امیر حمزہ، کیونکہ جب ابو جہل کو بھی جب مارا تو کوئی اس کو بچانے کے لیے سامنے نہیں آئے، کیونکہ پتہ تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں میں وہ طاقت ہے کہ اگر کسی کو ماریں گے تو وہ تاب نہیں لا سکے گا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کر کے آئے تو مسلمانوں کے اندر ایک طاقت آئی۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول پاک کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، جب وہ سارا واقعہ ہوا، رسول اللہ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے تھے بہن کے گھر سے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت عمر ننگی تلوار لیے رسول اللہ کے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو دار ارقم کی طرف، حضرت ارقم کے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں، جب وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ درس و تدریس کر رہے تھے۔ تو صحابہ پریشان ہوئے کہ عمر ننگی تلوار لے کر آ رہے۔ تو حضرت امیر حمزہ اٹھتے ہیں کہ عمر ہے، آنے دو، اگر ان کے خیالات نیک ہے، وہ اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ان کا استقبال کیا جائے گا، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ یہ کلمات حضرت امیر حمزہ کے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر ابن خطاب آئے، اسلام قبول کیا، اس کے بعد وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ دونوں کی نگرانی میں وہ 2 جماعتیں بنائی گئی اور علی الاعلان مکۃ المکرمہ میں آ کر نماز ادا کی گئی۔ تو یہ حضرت امیر حمزہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ کی عمر اس وقت 57 سال تھی، لیکن جب آپ میدان جنگ میں اترے تو کوئی آپ کے سامنے ٹک نہیں پا رہا تھا۔ میدان بدر میں بھی آپ نے کئی ایک کو جہنم رسید کیا، وہی بدلہ لینے کے لیے احد کے میدان میں یہ کافر مکے سے پلٹ کر آئے تھے کہ اب ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے کافروں کو اس وقت جہنم رسید کیے تھے جنگ بدر میں۔ تو ہند نامی ایک خاتون تھی جو بعد میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساز بھی بنی، انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔
لیکن جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اس وقت ان کا معاملہ یہ تھا، وہ بڑے غصے میں تھی. ان کے والد جو تھے وہ اس جنگ میں جہنم رسید ہوئے، جنگ میں مارے گئے تھے. تو وہ بدلہ لینے کے لیے اس کے پاس ایک وحشی نامی غلام تھا ہندا کے پاس. تو وہ وحشی نامی غلام کا یہ معاملہ تھا کہ وہ ایک بھالا جسے کہتے ہیں، بڑی لکڑی ہوتی ہے جس کے سامنے تیز دھار ہوتی ہے، وہ بھالا دور سے پھینک کر مارنے میں، نشانہ مار کر مارنے میں اس کا کمال تھا. تو وحشی کو اس نے تیار کیا اور کہا کہ اگر تم حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دو گے تو میں جتنا سونا میرے پاس ہے وہ سب کے سب تمہیں دے دوں گی، بہت سارا مال دوں گی، دولت دوں گی، اور تمہیں آزاد بھی کر دوں گی. اور ایک نام آتا ہے ابو طعیم نامی کا، اس کے بھی رشتہ دار اس جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے اور حضرت امیر حمزہ ہی کی تلوار سے وہ قتل ہوئے تھے. تو اس نے بھی کہا کہ اگر تم امیر حمزہ کو مارو گے تو میں بھی تمہیں بہت ساری دولت دوں گا. اب اس کے پاس دولت کا لالچ آ گیا وحشی کے پاس. وہ ساری جنگ بعد میں اسلام یہ وحشی بھی لے کر آئے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اور بعد میں انہوں نے یہ واقعہ بتلایا کہ میں جنگ بدر میں، جنگ احد میں میرا نشانہ کوئی اور نہیں تھے، صرف حضرت امیر حمزہ پر میری نگاہ تھی. لیکن حضرت امیر حمزہ ایسے جوش سے لڑ رہے تھے کہ میں ان پر نشان نہیں لگا سک رہا تھا. ایک وقت ایسا ہوا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک کو قتل کیا، جہنم رسید کیا. اس کے بعد آپ کی ایڑی مبارک تھوڑا ہلی اور اس وجہ سے آپ گھوڑے سے تھوڑا جھکے، تو یہ جو پیٹھ کا حصہ تھا وہ دکھنے لگا. اور جب ہی وحشی نے وہاں سے وار کیا اور اتنا زوردار وار کیا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے وہ جا کر پیٹھ سے وہ بھالا نکل کر چلا گیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر شہادت واقع ہوئی. اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر یہ ہند نامی خاتون چڑھ گئی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے جسم کو کاٹا گیا، یہاں تک کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو نکالا گیا، ان کے کلیجے کو چبایا گیا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ کے کان کاٹ دیے گئے، آپ کے ہونٹ کاٹ دیے گئے، آپ کی ناک کاٹ دی گئی. اتنا دردناک آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو صحابہ کرام کے پاس بدلہ لینے کی آگ بھڑکی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجر کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. انہوں نے جیسا تمہارے ساتھ سلوک کیا تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی بدلہ لے سکتے ہو جیسے انہوں نے کیا. کیونکہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی. میدان بدر میں 70 کافر مارے گئے. اس کے بعد بدر کے میدان میں 70 لوگ قیدی بنا کر لائے گئے، لیکن قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا حسن سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا کہ ان کو کھانا دیا، پینا دیا. اگر کسی کو آزاد ہونے کی خواہش تھی تو ان سے کچھ مال لے کر ان کو آزاد کیا. اگر کوئی پڑھا لکھا تھا تو پڑھانے کے بدلے میں اس کو آزاد کیا گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا. اور 70 کفار جو مارے گئے تھے اس جنگ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گڑھا کھدایا اور ان گڑھے میں سارے کے سارے کافروں کو ڈال کر اس کے اوپر سے مٹی ڈال دی گئی. یہ سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان بدر میں تھا. لیکن جب یہ بدلہ لینے کے لیے احد کے میدان میں آئے تو انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ ایک ایک کی ناش کے ساتھ ایسے واقعات کیے. حضرت امیر حمزہ کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اتنا دردناک آپ کے ساتھ معاملہ کیا گیا. اور اس واقعے میں حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ سب سے پہلے مبلغ اسلام کا لقب ان کو ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ان کو بھیجا تبلیغ اسلام کے لیے، اور مدینے میں آ کر آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. وہ ظالم جو مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کر رہے تھے، جب رسول اللہ کو یہ حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے جائے، اور جب رسول اللہ مدینے میں پہنچے تو مدینے کی بچیوں نے دف لے کر آپ کا استقبال کیا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ پڑھتے ہوئے آپ کا استقبال کیا. تو یہ لوگوں کے اندر جو محبت اور جو جذبہ حضور کی سے الفت جو پیدا کی، ان میں سب سے بڑا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. اور یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کوئی عام صحابی نہیں تھے، مکے کے بہت مالدار عورت کے بیٹے تھے. ایسا کپڑا آپ پہنا کرتے تھے کہ مکے میں کوئی اور ویسا کپڑا نہیں پہنتا تھا، اتنی مال و دولت تھی. ایسا عطر آپ لگاتے کہ جس گلی سے گزر جاتے لوگ کئی دیر کے بعد آ کر بھی لوگ سمجھتے کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں. ایسا قیمتی عطر آپ لگایا کرتے تھے. آپ جو لباس پہنا کرتے تھے لوگ ویسی خواہش کرتے تھے ویسا لباس پہننے کی. جس طرح آج کل ہیروؤں کو فالو کرتے ہیں، اس نے جیسی کٹنگ بنائی، اس نے جیسی داڑھی شیو کی، اس نے جیسا لباس پہنا، ہم بھی ویسا پہنیں گے. تو حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ کر لوگ ویسا ان کا لباس پہنا کرتے تھے. تو
تو یہ مصعب بن عمیر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا، اس کے بعد ان کے گھر والوں نے ان کو اذیتیں دی، یہاں تک کہ ان کے جسم کے کپڑے تک چھین لیے گئے۔ مدینہ منورہ میں جب حضرت مصعب بن عمیر پہنچے تو ٹاٹ کا تھیلا ان کے جسم کا لباس تھا اور اس کو کانٹے لگے ہوئے تھے گنڈیوں کی شکل میں۔ ایسی حالت حضرت مصعب بن عمیر کی کر دی گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت ایسی تھی کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر رہتے۔ اس جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جو جنگ احد میں شہید ہوئے، دو دو کو کر کے ایک ایک قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنانے کا حکم دیا۔ پہلے اس کو دفنایا جاتا جو قرآن کا زیادہ جاننے والا ہوتا، اس کے بعد کم جاننے والے کو، اور حضرت سیدنا مصعب بن عمیر اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ یہ بھی اعزاز حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس جنگ میں بڑا ابھر کر آتا ہے۔ حضرت سعد کے بارے میں، سعد نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی، حضرت سعد سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں رسول اللہ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تیر میں مارنے میں ماہر تھے، یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ ادھر سے کفار تیر مار رہے تھے تو ان کا تیر پکڑ کر پلٹ کر ان کی طرف وہ تیر پھینکا کرتے تھے۔ جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور جب حضرت سعد ابن ابی وقاص رسول اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے تھے تو حضور خود ان کو تیر اٹھاتے جاتے اور دیتے جاتے اور کہتے کہ سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تیر مارتے جا۔ بہت جذبہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے دکھایا۔ حضرت ابو قتادہ کا نام آتا ہے، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ، ان کی ایک آنکھ جنگ احد میں شہید ہوئی، ان کے آنکھ میں آ کر تیر لگ گئی، وہ دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر معاملہ بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیر نکالی، اپنا لعاب دہن اس آنکھ میں ڈالا۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ پہلے جیسی میری آنکھ تھی اس سے زیادہ کہیں اچھا مجھے دکھنے لگا، اب میں رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہوں۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا کمال تھا۔ بے شمار واقعات صحابہ کرام کی جانثاری اس جنگ میں دیکھنے میں آئی، اور جب یہ واقعہ تمام ہوا، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جب رسول اللہ کو پتہ چلا، بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ کو چاہتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک تو قرب بھی تھا، یعنی چچا بھی تھے، اس کی وجہ سے بھی محبت تھی، اور حضرت امیر حمزہ حضور کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، یعنی ایک ہی رضاعی ماں سے انہوں نے دودھ پیا تھا، وہ رشتہ بھی حضور کا حضرت امیر حمزہ سے تھا۔ لیکن جب یہ معاملات معلوم ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کی کیفیت طاری ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں روایت میں آتا ہے کہ جب 70 صحابہ کرام کا جنازہ رسول اللہ نے پڑھایا تو ہر ایک ایک کا الگ الگ صحابہ کرام کا پڑھایا گیا، لیکن ایک صحابہ حضرت امیر حمزہ کا سب سے پہلے جنازہ پڑھا گیا، اس کے بعد دوسرے صحابی کو لایا گیا، حضرت امیر حمزہ کا جنازہ رکھا گیا، دوسرے صحابی کا جنازہ پڑھا گیا، پھر دوسرے صحابی کا جنازہ ہٹایا گیا، تیسرے کا لایا گیا، لیکن حضرت امیر حمزہ کے جنازے کو نہیں ہٹایا۔ 70 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا، سامنے رکھا رہا، نئے نئے صحابی کو لاتے گئے، ہٹاتے گئے، لاتے گئے، ہٹاتے گئے۔ یہ محبت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ان کو اتار رہے تھے، اس کے بعد آپ کے روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے آ کر صدا دی کہ آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسد اللہ و رسولہ کا لقب عطا فرمایا۔ یہ امیر حمزہ اللہ کے بھی شیر تھے اور آپ کے بھی شیر ہے، رسول اللہ کے بھی شیر ہے۔ یہ لقب آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور اس جنگ میں ایک عظیم نام حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، جنہیں غسیل الملائکہ کہتے ہیں۔ حضرت حنظلہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے پاس تھے، صبح میں اعلان ہوا الجہاد الجہاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کو بلا رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی، اب وہ کشمکش میں ہے کہ پہلے غسل کروں یا رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہوں، لیکن رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب رسول اللہ تمہیں بلائے تو فوری حاضر ہو جایا کرو۔ انہوں نے کہا کہ غسل بعد میں کرتا ہوں، اللہ میری حالت کو بہتر جاننے والا ہے۔ پہلے جنگ کے لیے حاضر ہوئے، اس جنگ میں گئے، شہید ہو گئے۔ جب تمام شہداء کی نعشیں جمع کیے جا رہے تھے، حضرت حنظلہ کی نعش نہیں مل رہی تھی۔ آ کر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، حنظلہ کی نعش نظر نہیں آ رہی ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف منڈی اٹھائی اور فرمایا کہ تم حنظلہ کو زمین پر کیا ڈھونڈتے ہو؟ حنظلہ کو تو آسمان پر فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ جب ان کا جنازہ زمین پر آیا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت حنظلہ کے بالوں سے جو پانی ٹپک رہا تھا موتیوں سے زیادہ چمک رہا تھا۔
حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، یہ نوجوانوں کو پیغام ہے، 17 سال یا 18 سال کی ان کی عمر آتی ہے روایتوں میں، ایسا جذبہ، ایسا جنون حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا تھا کہ نئی نئی شادی ہوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اپنے بستر کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آپ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان شہدائے احد نے جس اسلام کی خاطر، جس دین کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کی، آج وہ دین ہم کو پلیٹ میں رکھ کر مل گیا تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ وہ دور یاد کرے کہ جب اللہ کا نام لینے پر مسلمانوں کو مارا جاتا تھا۔ آج تو ہم پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلی آواز ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی لگائی جاتی ہے۔ یہ آسانی کے ساتھ ہمارے پاس دین پہنچ گیا تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے اس جذبے کو دیکھے، ان کی قربانیوں کو یاد کرے، اس کے بعد اپنے دل سے سوچے کیا میں جو انہوں نے حق ادا کیا ہے اس طرح میں کام کر رہا ہوں یا نہیں۔ انہوں نے اس دین کو بچانے کی خاطر، نماز پڑھنے کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کی ہے، کیا میں اس نماز کو ادا کر رہا ہوں؟ نہیں۔ یہی ہے نا، کل ہم جائیں گے میدان محشر میں، وہاں صحابہ کرام بھی کھڑے ہوں گے، حضرت امیر حمزہ بھی ہوں گے، حضرت حنظلہ بھی ہوں گے، حضرت مصعب بن عمیر بھی ہوں گے۔ ہم ان کے سامنے کس طرح منہ دکھائیں گے؟ انہوں نے تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے گھر کو قربان کر دیا۔ ہم نے کیا قربان کیا؟ ہم سے بس اللہ اتنا چاہتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رہے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے، ہم سے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو ہم کس طرح سے مسلمان کہنے کے لائق ہیں؟ ہم سوچیں نا۔ آج کے درس سے یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آگے کے راستے آسان فرمائے گا۔ یہ تو چیدہ باتیں تھیں جو میں نے بدر اور احد کے بارے میں آپ کے سامنے رکھی۔ اگر آپ اس کو تفصیل کے ساتھ سننا چاہتے ہیں تو ہمارا عصر کے بعد جو تفسیر کا درس ہو رہا ہے، 4 پارے کے ابتدائی 2 رکوع ہمارا شروع ہوا ہے۔ 4 رکوع سے چوتھے رکوع سے جنگ بدر کا آغاز ہو رہا ہے۔ بدر کے بارے میں آپ اور ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو روزانہ عصر کی نماز میں پابندی کے ساتھ آئے، اس درس میں بیٹھے۔ بدر ہے، اس کے بعد احد کا بھی تذکرہ ہے، جنگوں کا یہاں پر تذکرہ ہوگا۔ بہت سارے ایمان افروز واقعات آپ کو سننے میں ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، ان کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔